मैं सिर्फ सोचूं कि ये बॉल हवा में उठ जाए और वाकई उठ जाए। तुम सिर्फ सोचो कि गेट पर कोई नॉक कर रहा है और गेट अपने आप खुल जाए और वो खुल जाए। तुम सिर्फ सोचो कि जिस कंप्यूटर पर तुम बैठे हो उस पर ईमेल मैसेज खुद ही टाइप हो जाए और वो टाइप हो जाए। तुम सोचो और काम हो जाए। इवन कि तुम सोचो कि तुम इस वक्त जो मेरा चैनल देख रहे हो वो उस पर लाइक और सब्सक्राइब खुद ही हो जाए और वो हो जाए। क्या ये महज बातें हैं या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। शायर ने लिखा था ना, मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू बैठ जाए। नहीं भाई, अब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचो और हो जाए। ये किस दौर में दाखिल हो गए हम? ये क्या होने जा रहा है दुनिया में? ये कैसी चिप लग रही है इंसान के दिमाग में कि वो सिर्फ सोच रहा है और काम हो रहा है? और ऐसा कर कौन रहा है? आज के व्लॉग में यही समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह फर्क समझाना जरूरी है कि इस वक्त आप देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है, लेकिन हां, पाकिस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक नया चैनल जरूर है। यानी कि थिंक का एक नया चैनल जरूर है जिसे आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सराह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब का बटन दबाने वाले हैं। तो भाई, कहानी यह है कि इस वक्त आधी दुनिया जंग में लगी है, पाकिस्तान सुलह कराने में लगा है, कुछ मुमालिक आबनाए हुर्मुज़ खुलने का इंतजार कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी ये सोच रहे हैं कि गाय काटनी चाहिए या नहीं काटनी चाहिए, लेकिन एक आदमी है जिसे पूरी दुनिया क्या कर रही है कोई गर्ज नहीं, पूरी दुनिया क्या सोच रही है उसे कोई परवाह नहीं, क्या चल रहा है दुनिया में उसे कोई गर्ज नहीं, वो अपनी में लगा है ना। यकीन नहीं होता तो इसका ट्विटर हैंडल चेक कर लें। ऐसा लगता है कि वो एक नई दुनिया बनाने में लगा है। इसका नाम है एलॉन मस्क। हर रोज नए रोबोट्स के साथ तस्वीर, इनकलाबी बातें, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से अब दुनिया का अमीर तरीन आदमी तक का सफर। लेकिन वो ऐसा क्या कर रहा है कि जो तुम सबके लिए खतरनाक भी हो सकता है? पूरी दुनिया में क्या इंसानों को रोबोट में तब्दील करने का सोच रहा है? क्या होने वाला है अभी समझाता हूं, लेकिन उससे पहले इस बंदे को समझना जरूरी है। एलॉन मस्क 29 जून 1971 को जुनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुए। 12 साल की उम्र में थे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और अपना पहला वीडियो गेम बनाकर $500 में बेच भी दिया। 12 साल की उम्र में पहला कारोबार। 1995 में मस्क ने Zip2 कंपनी बनाई, अखबारों के लिए ऑनलाइन सिटीजन गाइड बनाया और फिर 1999 में उसे $300 में बेच भी दिया। यानी 28 साल की उम्र में करोड़पति बन गया। फिर पेपाल बनाया, ईबे ने $1500 करोड़ में खरीदा, मस्क को $165 मिलियन मिले। और फिर 2002 में मस्क ने $100 मिलियन अपनी जेब से लगाकर स्पेस एक्स बनाई। यानी एक ख्वाब के साथ इंसान को मरीख पर भेजने का ख्वाब। जब दौलत मिलती है ना तो कोई घर बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है, लेकिन मस्क ने रॉकेट बनाया। अब ये आदाद शुमार सुनिए जरा आप, यकीन नहीं आएगा आपको। 20 मई 2026 को स्पेस एक्स ने अपना आईपीओ जमा करवाया। 1.75 खरब से $2 खरब की वैल्यूएशन, यानी दुनिया की सबसे महंगी निजी कंपनी टेस्ला ने पुरानी गाड़ियां बनाना कम किया और अपनी फैक्ट्री ऑप्टिमस रोबोट बनाने के लिए तैयार कर ली। मस्क का टारगेट था सालाना 10 लाख रोबोट। अब मैं पॉइंट पर आता हूं। XAI फरवरी 2026 में स्पेस एक्स और XAI ये दोनों आपस में मिल गए, यानी कि इनका इंतजाम हो गया। $1.25 खरब की मुश्तरका वैल्यूएशन। कुल जो इसकी दौलत बनती है, वो फोर्ब्स वेबसाइट है, उसके मुताबिक एलॉन मस्क की दौलत $852 अरब बनती है। इंसानी तारीख में पहली बार कोई इस सतह तक पहुंचा है और जल्द ही वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी खरबपति बनने जा रहा है। पाकिस्तानी रुपयों में आपको समझाऊं तो $852 अरब यानी पाकिस्तान के 14 सालों के बजट से ज्यादा है एक बंदे की जेब में।
یعنی پاکستان جتنا 14 سالوں میں بجٹ پیش کرتا ہے اتنا ایک بندے کی جیب میں ہے جس کا نام ہے ایلان مسک۔ مدے پر آتے ہیں کہ آپ صرف سوچیں اور کام ہونے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایلان مسک سوچ رہا ہے، نہ صرف سوچ رہا ہے بلکہ کرنے جا رہا ہے۔ 2016 میں مسک نے 8 ایکسپرٹس کے ساتھ نیورو لنک بنائی، $100 ملین اپنی جیب سے لگائے۔ اس کا مقصد تھا انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ دینا۔ یہ چپ کیا ہے؟ یہ ذہن میں لگتی ہے، ایک چھوٹی سی ڈیوائس آپ کے دماغ میں لگائی جاتی ہے، اور پھر یہ چپ دماغ کے نیورون سے برقی سگنل پڑتی ہے اور پھر انہیں ڈیجیٹل کمانڈز میں بدل دیتی ہے۔ یعنی اب آپ سوچیں تو کمپیوٹر چلنے لگے۔ ابھی تک 21 لوگوں کے دماغ میں یہ چپ لگائی جا چکی ہے۔ یہ سب کے سب شدید معذوری کی حالت میں تھے، اور یہ لوگ اب صرف سوچ کر کمپیوٹر چلا رہے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں۔ ایک مریض نے تو میسج لکھا اور پھر اس میں ساتھ میں لکھا ہے کہ یہ میسج میں صرف اپنے دماغ سے ٹائپ کر رہا ہوں، یعنی وہ جو سوچتا جا رہا ہے وہ ٹائپ ہو رہا ہے۔ اگلا پلان ہے کہ نیورالنک 2026 میں بلائنڈ سائٹ بھی لانے والا ہے، یعنی اندھے لوگوں کے لیے جو کہ بینائی سے محروم ہوتے ہیں، ان کو ان کی بینائی لوٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے، اب جب ان کے دماغ میں چپ لگ جائے گی تو وہ دیکھنے لگیں گے۔ یہ چپ یہ کام کرے گی کہ دماغ میں براہ راست روشنی کے سگنل بھیجے گی، جس کے بعد انہیں دکھنے لگے گا۔ ایسا دعویٰ ہے کہ جو نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھنے لگیں گے، جو چل نہیں سکتے وہ کمپیوٹر چلا رہے ہیں صرف سوچ کر۔ لیکن روبوٹ جو انسان بن رہے ہیں۔ لیکن کیا ایلان مسک کا ٹارگٹ صرف اتنا ہی ہے کہ انسانوں میں یہ چپ لگا کر ان کی معذوری کو دور کر دینا؟ نہیں، آپٹیمس روبوٹ بنا رہا ہے۔ ٹیسلا کا آپٹیمس روبوٹ انسانی شکل میں بنا رہا ہے کہ جس کی 2 ٹانگیں ہیں، 2 بازو ہیں، AI کا دماغ ہے، اور یہ روبوٹ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں۔ مسک کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر سال 10 لاکھ روبوٹ بنائے جائیں جو بالکل انسانوں جیسے دکھیں، انسانوں کی طرح بات کریں، انسانوں کی طرح کام کریں۔ دنیا میں 20 ارب ہیومنائزڈ روبوٹ ہوں گے، یہ ایسا کہنا ہے ایلان مسک کا۔ یعنی ہر انسان کے لیے، اس کا کہنا یہ کہ ہر انسان کے لیے 2 روبوٹ مختص کر دیے جائیں گے جو اس کے گھر کا کام کریں گے، کھانا بنائیں گے، فیکٹری میں کام کریں گے، اسپتال میں خدمت کریں گے۔ لیکن کیا صرف اتنا ہی ہوگا؟ ابھی اس کو آخر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر پلاننگ ہے کیا۔ لیکن جو ایک اور ایلان مسک اپنا جو اس کا سب سے بڑا خواب ہے وہ یہ ہے کہ مریخ پر پہنچنا۔ مسک یہ کہتا ہے کہ اگر زمین پر کوئی بڑی تباہی آ جاتی ہے، کوئی سیارہ ٹکرا جاتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے، وائرس آ جاتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، تو مریخ انسانیت کا بیک اپ ہے۔ انسان مریخ پر شفٹ ہو سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا راکٹ اس نے بنا رہا ہے جو 100 سے زائد لوگوں کو ایک ساتھ مریخ پر لے جا سکے گا۔ یہ ہے مسک کا ٹارگٹ۔ 2030 تک انسان مریخ پر ہو۔ ایک بندہ جس کے پاس سب راکٹ ہے، AI ہے، روبوٹ ہے، دماغ میں چپ لگانے کی ٹیکنالوجی ہے، اور $852 ارب بھی ہیں۔ کیا یہ بندہ واقعی انسانیت کا دوست ہے؟ کیا یہ بندہ انقلاب لانے جا رہا ہے جس میں روبوٹ سب کام کریں گے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ دماغ میں چپ لگانے کے بعد کیا وہ آپ کی سوچ پڑھ رہا ہوگا؟ کیا آپ کی سوچ آزاد ہوگی؟ کیا کوئی ہوگا جو اسے کنٹرول کر رہا ہوگا؟ کیا آپ کو آپ کی سوچ کے مطابق نہیں بلکہ اس کی سوچ کے مطابق کنٹرول کیا جائے گا جو چپ آپ کے دماغ میں یہ لگائے گا؟ کیا یہ سب کچھ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے؟ جو کہ اس کے مخالف ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ تاریخ میں جب بھی کسی نے یہ کہا ہے کہ میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں یا میں ایسا کام کر رہا ہوں کہ وہ انسانوں کو بدل کر رکھ دے گی، اس میں اس کا بھی بہت بڑا مفاد چھپا ہوتا ہے۔ کیا یہ صرف وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس وقت دنیا میں کوئی اگر امیر ترین انسان ہوگا، رہے گا، تو وہ ایلان مسک ہوگا۔ جس کے اگلے پلان ہوں گے، جس کو دنیا فالو کر رہی ہوگی، وہ ایلان مسک ہوگا۔ ساری دنیا ایک طرف اپنے میں لگی ہے۔ ہمارے پڑوسی بھائی بھارت، وہ تو ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ گائے کو کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے۔ ادھر وہ بندہ پلان کر رہا ہے کہ اگر دنیا میں بڑی تباہی آ جاتی ہے تو مریخ
انسانیت کا سیکنڈ اسپیس ہوگا، وہ جگہ ہوگی، ریپلیسمنٹ ہوگی، انسانوں کی ریپلیسمنٹ روبوٹ تیار کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ذرا یہ بھی بتا دوں، اور اس کے لیے جو اب میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ میری یہ ڈاکیومنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں جو اب سے کچھ دن پہلے میں نے بنائی ہے، کہ کیسے ایک پائلٹ نے قدرت سے ٹکر لینے کی کوشش کی اور جہاز کو ایسی جگہ پر لے گیا اور ایسی جگہ پر اڑانے کی کوشش کی کہ وہ جہاز آج تک غائب ہے، اور بڑے بڑے تحقیق کرنے والے، بڑے بڑے ریسرچسٹ فیل ہو گئے ہیں۔ دنیا نے اپنا سب سے زیادہ پیسہ لگا دیا ہے اس جہاز کو ڈھونڈنے میں، لیکن وہ جہاز نہیں مل رہا ہے۔ جو میں اب آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس ڈاکیومنٹ سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ آپ قدرت سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ ایسا ہمیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قدرت سے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، معاذ اللہ خود کو نعوذ باللہ خدا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ انسانوں میں جان ڈال سکتے ہیں، جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ انسانوں کا ریپلیسمنٹ بنا سکتے ہیں، جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ اپنی زندگی کو طویل کر سکتے ہیں، جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ ایسے محل بنا لیں گے کہ ان کو موت نہیں آئے گی، جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ اتنی اونچائی پر بیٹھ جائیں گے کہ ان کو موت نہیں آئے گی، جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ ایسے صندوق میں بیٹھ جائیں گے کہ جب پانی میں ڈوب بھی جائے تو موت نہیں آئے گی، لیکن موت بھی آئی، انسانیت ختم بھی ہوئی، کیونکہ کنٹرول اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تھینک یو سو مچ۔